مسٹر اسلم کمال کی کوٹھی رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ گھر کی پوری فضا ڈھولک اور شادی کے گیتوں سے گونج رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد تھی۔ کوٹھی کے ایک کونے میں دیگیں پک رہی تھیں جن کی خوشبو سے ارد گرد کی فضا میں عجیب سی مہک رچی بسی تھی۔ کوٹھی کے سامنے کاروں کی ایک لمبی قطار تقریب کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ آج اسلم کمال کی اکلوتی بیٹی سمینہ کی رسم مہندی تھی۔ اسلم کمال ایک ٹیکسٹائل ملز میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ سمینہ کے علاوہ ان کے 2 بیٹے تھے۔ اسلم کمال کو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت تھی۔ انہوں نے اسے بڑے ناز و نعیم سے پالا تھا اور یونیورسٹی میں MA تک کی تعلیم دلوائی تھی۔ اسلم کمال نے بیٹی کے یونیورسٹی آنے جانے کے لیے اسپیشل کار اور ڈرائیور کا بندوبست کر رکھا تھا تاکہ ان کی لاڈلی بیٹی کو بسوں اور ویگنوں کے دھکے نہ کھانے پڑیں۔ سمینہ نے بھی اپنی سلیقہ شعاری اور قابلیت سے باپ کے دل کو خوشیوں کا گہوارہ بنا رکھا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر ہونے کے باوجود وہ باپ کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر کے ایک روحانی خوشی محسوس کرتی تھی۔ اسلم کمال کے ساتھ والی کوٹھی ایک ڈاکٹر کی ملکیت تھی جسے وہ کرائے پر دیے رکھتا تھا۔ 1 سال قبل وہاں ایک فیملی رہائش پذیر ہوئی۔ فیملی کے سربراہ کا نام منور احمد تھا۔ وہ ایک انشورنس کمپنی میں آفیسر تھا۔ نئے آنے والے ہمسائے کو خوش آمدید کہتے ہوئے اسلم کمال نے ان کی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا تاکہ دونوں خاندانوں کا تفصیلی تعارف ہو سکے۔ پھر یہ تعارف ایک گہری دوستی میں بدل گیا۔ تحائف کے تبادلے ہونے لگے۔ چند مہینوں بعد یوں محسوس ہونے لگا کہ دونوں خاندانوں کے برسوں پرانے تعلقات ہیں۔ 1 سال وہاں رہنے کے بعد منور احمد کی ساہیوال ٹرانسفر ہو گئی۔ دونوں خاندانوں کو ٹرانسفر کا بڑا غم ہوا۔ انہیں ایک دوسرے سے بچھڑتے ہوئے ایک شدید دھچکا لگ رہا تھا۔ اسلم کمال نے منور احمد اور اس کے خاندان کو الوداعی کھانے کی دعوت دی۔ دونوں خاندانوں نے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بیتے دنوں کی محبت بھری باتوں کا تذکرہ ہوا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مسز منور احمد نے مسز اسلم کمال سے کہا، ہم اتنا عرصہ آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہے اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے قائم کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مسز منور نے اپنے بیٹے مبشر احمد کے لیے ان کی اکلوتی بیٹی سمینہ کا رشتہ مانگا۔ مسز اسلم کمال نے کہا کہ وہ اپنے خاوند سے مشورہ کر کے جواب دے گی۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد مسز اسلم کمال نے ساری بات اپنے خاوند کو بتائی۔ میاں بیوی نے ہر پہلو سے رشتے پر خوب غور و خوض کیا اور 2 دن بعد مسز منور احمد کے شدید اصرار پر ہاں کر دی۔ مبشر احمد منور احمد کا بڑا بیٹا تھا اور فیصل آباد میں بطور ڈاکٹر کام کر رہا تھا۔ بات پکی ہونے کے بعد منور احمد کا خاندان ساہیوال شفٹ ہو گیا اور اس طرح 2 خاندان ایک قریبی بندھن میں بندھ گئے۔ کل دوپہر مبشر احمد کی بارات آ رہی تھی۔ اگلے دن جب نئی سحر نمودار ہوئی تو اسلم کمال نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنا سر مالک کے حضور رکھ دیا اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی بیٹی کے مستقبل کی خیریت کی لمبی دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد اس کے قلب کو ایک طمانینت حاصل ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی شادی کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ مہمانوں کے لیے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ ٹھیک 12 بجے دوپہر بارات پہنچ چکی تھی۔
मेहमानों को बिठाने के लिए कोठी के वसी लॉन में कतारों में सजी कुर्सियां मेहमानों को खुशामदीद कह रही थीं। दूल्हा के लिए एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया था जिसे खूबसूरत कालीनों और सोफों से आरास्ता किया गया था। सफ़ेद शलवार कमीज और सफ़ेद अचकन पहने, पाँव में सुनहरी खुस्सा और सर पर सफ़ेद और सुनहरी कला। फौजी बैंड की धुनों में मुबश्शिर अहमद स्टेज की जानब चला आ रहा था। इसके दाएं हाथ इसके वालिद और बाएं तरफ इसके दोस्तों का चिमघट्टा चला आ रहा था। असलम कमाल और ख़ानदान के बुजुर्गों ने बारात का इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मेहमानों के बैठते ही ठंडे मशरूबात से इनकी तवाज़िया की गई। असलम कमाल 4-5 दिन कबल महल्ले की मस्जिद के खतीब साहब से निकाह पढ़ाने का कह चुके थे। जुमा की नमाज के फौरन बाद निकाह और इसके बाद खाना पेश करने का प्रोग्राम था। मस्जिद में नमाज जुमा 1:30 बजे होना था। मेहमानों की तवाज़िया के बाद असलम कमाल नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में चले गए। जब असलम कमाल मस्जिद में पहुंचे तो इन्हें ये देखकर सख्त हैरत हुई कि मस्जिद में नमाजियों की तादाद पहले से दुगनी से भी ज़्यादा है। पूरी मस्जिद ऊपर नीचे से फुल हो चुकी थी। बाहर सड़क पर भी सफ़ों का इंतज़ाम किया गया था। असलम कमाल ने देखा कि आज जुम्मा की तकरीब कोई और मौलवी साहब कर रहे हैं और महल्ले के खतीब सामया की हैसियत से पास बैठे हैं। खतीब साहब की खताबत में बला की जोलानी और रवानी थी और वो हाजरीन के दिलो दिमाग को अपनी तरफ खींचे हुए थे। इनकी नुक्ता आफरीनियों से सामईन अश कर उठते। जब वो किसी बात के नुक्ता अरूज पर पहुंचते तो मस्जिद पुरजोर नारों से गूंज उठती। जब इन्होंने तकरीर ख़त्म की तो वो तमाम हाजरीन के दिलों पर अपना नक्श बिठा चुके थे। असलम कमाल भी मौलाना साहब की खताबत और इनकी दीनी जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ। नमाज के बाद इसने महल्ले के खतीब साहब से पूछा कि ये मौलाना साहब कौन हैं। खतीब साहब ने बताया कि ये आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी साहब हैं। ये सरगोदा से तशरीफ़ लाए हैं और हमने जुम्मा पढ़ाने के लिए इन्हें दावत दी थी। असलम कमाल खतीब साहब से दरख्वास्त करने लगा कि मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी साहब से दरख्वास्त करें कि वो मेरी बच्ची का निकाह पढ़ा दें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत होगी। खतीब साहब ने मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी साहब से निकाह पढ़ाने की इल्तिमास की जो इन्होंने कबूल कर ली। असलम कमाल बड़े एहतराम से मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी साहब को साथ लेकर स्टेज पर पहुँचे और दुल्हा के साथ सोफे पर बिठा दिया। निकाह शुरू हुआ तो मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी ने दूल्हा से कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूल्हा ने मौलाना के पीछे कलमा तैयबा पढ़ा। फिर मौलाना ने इससे कहा कि अब कलमा तैयबा का तर्जुमा पढ़ो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मौलाना ने फिर दूल्हा से कहा कि अब पढ़ो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आखिरी और रसूल का जुमला सुनते ही दूल्हा कुछ ठटक सा गया और इसके तेवर बदले जैसे इसे ये जुमला नागवार सा गुजरा हो। कुछ देर तामल के बाद दूल्हा ने मखसूस नज़रों से अपने वालिद की तरफ देखा। दोनों की आंखें चार हुईं तो बाप ने आंख के इशारे से बेटे को कहा कि पढ़ जा। बेटा बाप के कहने पर सारा जुमला पढ़ गया। मौलाना गहरी नज़रों से ये सब कुछ देख रहे थे
اور شک کا ایک بھاری پتھر ان کے دل پر لگا تھا۔ اس شک کی صورتحال کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے دولہا سے کہا کہ پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کے بعد جو دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ہے۔ دولہا پھر چونکا جیسے اس کے کلیجے میں تیر لگا ہو۔ اس نے پھر سوالیہ نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا، لیکن اس مرتبہ باپ نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ خود بولا، کہنے لگا، مولوی صاحب ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ مولانا کا شک مزید پکا ہو گیا اور انہوں نے دولہا سے کہا کہ پڑھ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت کو کافر مانتا ہوں، اور مرزا قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا اس کو بھی کافر اور مرتد مانتا ہوں۔ دولہا چپ رہا۔ دولہا کا باپ پھر کہنے لگا، مولانا ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، آپ ان فضول بحثوں کو چھوڑیں۔ لڑکے نے سب کے سامنے عربی میں کلمہ پڑھ لیا ہے، ترجموں کے جنجال میں کیا جانا، آپ جلدی جلدی نکاح پڑھائیں، نیکی کے کاموں میں دیر نہیں ہونی چاہیے، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ مولانا کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اچانک مولانا کی نظر لڑکے کے باپ کے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی پر پڑی، جس پر الیس اللہ بکاف ابدا لکھا ہوا تھا، اور یہ قادیانیوں کی مخصوص انگوٹھی ہوتی ہے۔ اسلم کمال اور لڑکی کے عزیز و اقارب مولانا کے دائیں طرف بیٹھے تھے، اور وہ ساری باتیں بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ مولانا نے اسلم کمال کو اپنے پاس بلایا اور کان میں رازدارانہ انداز میں کہا کہ لڑکا اور اس کا خاندان قادیانی ہے۔ اسلم کمال نے اپنی قریبی عزیزوں کو الگ کر کے ساری بات بتائے تو وہ سب ہکے بکے رہ گئے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مولانا اپنی جگہ سے اٹھے اور اسلم کمال اور اس کے قریبی عزیزوں کے پاس جا کر کہنے لگے، اللہ پاک نے آپ پر خصوصی کرم کیا اور آپ کی بچی کی عزت کو ان کافروں کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ آپ طریق غار میں گرنے سے بچ گئے۔ ختم نبوت کے ڈاکو اب مسلمان بچیوں کی عزتوں پر بھی ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لٹیرے اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کی ناموس کو بھی لوٹنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ آپ کو میری طرف سے کروڑہا مبارک ہو کہ خدا نے آپ کی بچی کو ان بھیڑیوں سے بچا لیا۔ اسلم کمال کا غم اب شدید غصے میں بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کے کان میں کچھ کہا کہ جاؤ اور پولیس کو ٹیلی فون کرو۔ یہ خوفناک خبر اسلم کمال کے عزیز و اقارب، دوستوں اور محلے داروں میں پھیل گئی۔ وہ سب غصے سے دیوانے ہو رہے تھے۔ قریب تھا کہ وہ ان لٹیروں کی تکہ بوٹی کر دیتے، لیکن محلے کی چند بزرگ شخصیات درمیان میں حائل ہو گئیں اور انہوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا اور کہا کہ ابھی پولیس آ رہی ہے، آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ ابھی یہ کھینچا تانی ہو رہی تھی کہ پولیس پہنچ گئی۔ اسلم کمال نے پولیس کو دیکھتے ہی دولہا اور اس کے والد کی جانب اشارہ کیا۔ پولیس کے جوانوں نے باپ بیٹے کو پکڑ کر گاڑی میں پھینکا اور تھانے لے گئے۔ چند منٹوں میں تھانہ سینکڑوں لوگوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ قادیانیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس نے 295C کے تحت پرچہ درج کیا اور باپ بیٹے کو حوالات میں بند کر دیا۔ مسلمانوں کا مشتعل ہجوم حوالات توڑ کر مجرموں کی چھترول کرنا چاہتا تھا، لیکن تھانے دار نے بار بار تسلی دیتے ہوئے کہا، بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی بہن بیٹیوں والے ہیں،
انشاءاللہ ان خبیثوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اس پر ہجوم کے مشتعل جذبات ٹھنڈے ہوئے۔ اسلم کمال نے حکم دیا کہ یہ کھانے کی ساری دیگیں یتیم خانے پہنچا دی جائیں، اور شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بار بار مولانا محمد اکرم طوفانی کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو رواں تھے۔ یہ آنسو اس کی آنکھوں کے چشموں سے نکل کر رخساروں سے بہتے ہوئے زمین پر گر کر اس مالک کے حضور سجدہ کر رہے تھے جس نے قادیانی قزاقوں سے اس کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی تھی۔